السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناول سب۔ دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت والی لمبی زندگی دے، آمین۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی اپنی ایپیسوڈ۔ ردا کی والدہ حیرت سے ہسپتال کے عملے کو پورا روم خالی کرواتے دیکھ رہی تھیں۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہاں سے تمام مریض جا چکے تھے، یا نہیں اس آنے والے شخص نے ہی وہ روم خالی کروایا تھا۔ اب وہاں صرف بخش تھا یا پھر فاطمہ کے ساتھ آئی خواتین۔ بیٹے کون ہیں آپ اور ہمارے مریض سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ یہ پوچھنے والی ردا کی والدہ تھیں۔ وہ ہنوز ان کے پیروں سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ مان پیروں پر نمی کے احساس سے فاطمہ کی آنکھ کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر انہوں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ پیروں میں سر دیے بیٹھے شخص پر پڑی تو ایک پل کو ان کا دل ڈوبا تھا۔ کون ہو تم؟ ذرا سا سر اٹھا کر انہوں نے اپنے پیروں سے سر ٹکائے مرد کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ارے اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا فاطمہ۔ ردا کی والدہ فوراً ان کی طرف بڑھی تھیں۔ زرخان عباسی نے چہرہ اونچا کیا تھا اور آہستگی سے کھڑا ہو گیا۔ ایک پل کو فاطمہ کی نگاہ ساکت ہوئی تھی، پھر اگلے ہی پل ان کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک اتری تھی۔ وہی تو تھا، بالکل ویسا ہی تھا، بس قد نکل گیا تھا، داڑھی مونچھ بھی آ گئی تھی۔ وہ سرخ بھیگی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ داد بخش نے حیرت سے اس باظرف عورت کو دیکھا جس کے لبوں پر اس کے سائیں کے لیے مسکراہٹ تھی۔ تو آخر آ ہی گئے تم۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، مگر آنکھوں کے کونے تیزی سے بھیگے تھے۔ 2 آنسو ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب ہو گئے تھے۔ زرخان نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ آج تم سے ضرور ملاقات ہوگی۔ وہ ذرا اٹھ کر ٹیک لگا کر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ جان بوجھ کر کیا نا آپ نے یہ سب؟ آواز حد سے زیادہ بھاری تھی۔ ان دونوں کو یوں گفتگو کرتے دیکھ ان کے پاس موجود خواتین نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ آپ جانتی تھیں نا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے ترس رہا ہوں، آپ کے قدموں میں سر رکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ سب جانتی تھیں نا آپ، اسی لیے مجھ سے بھاگتی رہیں آپ، ہے نا مومی؟ وہ بچوں کی طرح سسک رہا تھا، انداز میں خفگی تھی، آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ فاطمہ کی آنکھیں لفظ مومی پر پھر سے بھیگنے لگیں۔ یہ ایک لفظ کہنے میں تم نے بہت دیر کر دی ہے زرخان۔ اسے اس کے نام سے پکارتے ہوئے وہ تکلیف زدہ سی کہہ رہی تھیں۔ ایسا مت کہیے پلیز۔ وہ تڑپ کر ان کے پاس آیا تھا۔ وہ اٹکا تھا۔ آئی ایم سو سوری۔ ان کا ہاتھ نرمی سے تھام کر وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ ناقابل معافی ہے، مگر پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں تو بہت برا ہوں، سچ میں بہت برا ہوں، مگر آپ تو بہت اچھی ہیں نا، آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت مشکل میں ہوں، میری مشکل آسان کر دیں، مجھ پر رحم کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے سکون دے دیں پلیز مومی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ان کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگائے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، اور رو تو وہ بھی رہی تھیں، دل تو ان کا بھی پھٹ رہا تھا۔ کب چاہا تھا انہوں نے کہ وہ بے سکون رہے، کب چاہا تھا کہ وہ یوں بلک بلک کر روئے۔ مت رو، کیوں رو رہے ہو؟ ابھی تو زندہ ہوں میں۔ تم صحیح وقت پر آئے ہو زرخان۔ غلط تو تم نے کر دیا ہے میرے ساتھ، وقت سے پہلے آ کر اپنے ساتھ تو ٹھیک کر لیا تم نے، میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ تم تب آتے جب میں جا چکی ہوتی، جب میری آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتیں۔ تب تمہیں کون معافی دیتا زرخان، کون معافی دیتا؟
وہ خود بھی سسک رہی تھیں۔ میں تم سے اس لیے بھاگتی رہی کیونکہ تمہیں معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب سامنے آ گئے ہو تو یہ دل نرم پڑ گیا ہے۔ معافی دیے بغیر تو مجھے بھی سکون نہیں ملے گا، میں بے چین رہوں گی۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا میری جان، باخدا کبھی برا نہیں چاہا۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے بول رہی تھیں۔ زرخان نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں کھول کر ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا تھا۔ داد بخش کی آنکھیں بھی فاطمہ کے ظرف پر نم ہو گئی تھیں۔ میں نے تمہیں معاف کیا زرخان، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ نرمی سے بولی۔ سچ میں معاف کر دیا۔ وہ بے یقین سے یکٹک ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سزا نہیں دیں گی مجھے؟ وہ بھیگی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر وہ مسکرا اٹھیں۔ 16 برس تھوڑے ہیں کیا؟ اس کی تھوڑی نرمی سے چھوتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ داد بخش کی حیرت دیدنی تھی۔ کیا تھی وہ عورت؟ کس مٹی سے بنی تھی؟ جس شخص نے اس کی پوری زندگی برباد کر ڈالی تھی، اسے نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ اس سے بے حد محبت سے بات کر رہی تھیں۔ اگر آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر میرے ساتھ چلیں۔ آپ یہاں نہیں رہیں گی، میرے ساتھ چلیں اپنے شہر، اپنے گھر۔ وہ بہت آہستگی سے درخواست کر رہا تھا۔ فاطمہ کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں سختی در آئی۔ میں نے تمہیں معاف کیا ہے زرخان، اس گھر کو، اس گھر کے در و دیوار کو اور اس گھر کے مالک کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی۔ ان کا لہجہ اٹل تھا، انداز میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے فاطمہ موم، میں آپ کو اس انڈر ڈیولپڈ ہاسپٹل میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ پلیز آپ میرے ساتھ چلیے، گھر مت جائیے گا، مگر یہاں سے چلیے پلیز۔ زرخان ملتجی ہوا۔ سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں بی بی، میری ڈاکٹرز سے بات ہو چکی ہے، ان کے پاس آپ کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں رہیں گی تو آپ کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ آپ سائیں کے ساتھ لاہور چلیے، ہم وہیں آپ کا علاج کروائیں گے۔ داد بخش نے مؤدبانہ کہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا داد، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بخش کو جواب دیا۔ مگر آپ کی رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں۔ زرخان کے لہجے میں تکلیف تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میری بیٹی میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی زرخان، مجھے گھر جانا ہے۔ پلیز تم ان ڈاکٹرز سے بات کرو نا، یہ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے، مجھے محرم کے پاس جانا ہے۔ محرم کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ یعنی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ زرخان بے بس ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر یہاں رہنا میری مجبوری ہے۔ میری بیٹی تمہارے یا میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم پلیز میری بات کو سمجھو۔ ان کے بے بسی سے کہنے پر وہ بے چین سا ہو گیا۔ تو اس میں فکر والی تو کوئی بات نہیں ہے موم، آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کی بیٹی کو بخش لے آئے گا، وہ بھی وہیں رہے گی۔ ڈونٹ یو وری پلیز۔ زرخان نے انہیں منانے کی کوشش کی۔ تبھی 2 ڈاکٹرز وہاں آئے تھے۔ زرخان نے ان کا ہاتھ بے حد آہستگی سے تھپکا تھا اور ڈاکٹرز کی طرف بڑھا۔ عباسی صاحب، ہم نے آپ کے کہنے پر جنرل ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹرز کو پیشنٹ کی رپورٹس میل کر دی ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے انہیں وہاں لے جائیے۔ دے کین ٹیک بیٹر کیئر آف ہر۔ ڈاکٹر کی آواز کافی دھیمی تھی۔ اینڈ پلیز اب آپ ان سے مزید بات چیت کرنے سے اوائڈ کریں اور آپ کوشش کریں کہ پیشنٹ ٹینشن فری رہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دماغی سکون ملنا چاہیے تاکہ یہ اپنی نیند سو سکیں۔ ادویات سے لی گئی نیند ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ریمائنڈ اٹ۔
ان کے لیے ایمبولینس کا ارینج کر دیا گیا ہے، ہم تھوڑی دیر تک ان کی ڈرپس چینج کر دیتے ہیں، پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ چلے گئے تھے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی درخان، وہ سختی سے بولی تھیں۔ سر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی، وہ کرا اٹھیں۔ موم، وہ بے تابانہ ان کی جانب بڑھا تھا، دانت سرد سے ڈاکٹرز کو بلانے بھاگا تھا۔ تم میری محرم کو بلا دو، میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ دائیں بائیں پٹک رہی تھیں، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، میں خود اسے لے کر آؤں گا۔ ان پر جھکا وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے پیچھے پیچھے ردا کی والدہ اور دوسری خاتون بھی اندر آ گئی تھیں۔ فاطمہ کی حالت بگڑ رہی تھی۔ محرم کو بلاؤ، وہ چلا رہی تھیں۔ درخان نے تڑپ کے ان کا ہاتھ تھاما، ان کی خوبصورت آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو نکل رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے فوراً انہیں سکون آور انجیکشنز دیے تھے۔ چند منٹوں میں ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھیں۔ زرخان نے نم آنکھوں سے ان کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ آنکھیں مسلتے ہوئے وہ داد بخش کی جانب متوجہ ہوا۔ 10 منٹ تک ایمبولینس آ جائے گی، تم ایمبولینس میں مام کے ساتھ جاؤ، اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو فوراً مجھے کال کرنا۔ مومی کی بیٹی کو لے کر میں ڈائریکٹ ہاسپٹل ہی آؤں گا۔ میرے آنے سے پہلے مومی کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جانا چاہیے۔ داد خود کو کمپوز کرتا وہ سنجیدگی سے اسے ہدایت دے رہا تھا۔ جیسا آپ نے کہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا سائیں، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ مستعدی سے بولا۔ گڈ۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ ان 2 خواتین کی طرف بڑھا جو ہونک کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں۔ میں فاطمہ موم کا بیٹا ہوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے ان دونوں خواتین سے اپنا تعارف کروایا۔ ان کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ وہ اونچا لمبا ایک بھرپور مرد، 40 سالہ فاطمہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ ردا کی والدہ آنکھیں پھاڑے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھیں۔ زرخان نے نگاہ پھیر لی۔ یقیناً آپ دونوں ہی انہیں یہاں لے کر آئی ہیں، آپ نے ان کی دیکھ بھال کی، اتنا خیال رکھا، اس سب کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ کیا آپ دونوں مجھے فاطمہ موم کی بیٹی کے پاس لے جا سکتی ہیں؟ وہ بہت شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھاری ہو کر کافی دلکش لگ رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو ہمارا فرض تھا، شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اور محرم بیٹی تو یہ فرخندہ بہن ردا کی والدہ کے گھر ہی ہوگی، ان کی بیٹی کے ساتھ اسکول جاتی ہے نا وہ۔ فاطمہ کو گھر نہ پا کر وہ انہی کے گھر چلی گئی ہوگی۔ ردا کی والدہ کے بجائے دوسری عورت نے جواب دیا، وہ اس سے کافی مروب ہو چکی تھیں۔ آپ دونوں چلیے پھر میرے ساتھ، ظاہر سی بات ہے میں اکیلا تو ان کے گھر جا نہیں سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کے اس بات میں سر ہلانے پر زرخان نے ایک نرم نگاہ سوئی ہوئی فاطمہ پر ڈالی اور پھر ان دونوں خواتین کے ساتھ ہاسپٹل کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ بیٹھیے پلیز، اس نے خود ان دونوں خواتین کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ خواتین گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ وہ سرد سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا اور گاڑی پارکنگ ایریے سے باہر نکالی۔ اونچے نیچے راستوں پر وہ بہت مہارت سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں خواتین چپ چاپ بیٹھیں، بس گاڑی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تقریباً 15 منٹ کی مسافت کے بعد وہ ردا کی والدہ کے بتائے گئے راستے پر گاڑی ڈال چکا تھا۔ مزید 5 منٹ بعد وہ ایک چوڑی کچی سڑک پر گاڑی بھگا رہا تھا۔ بس بیٹا، یہاں اسی سڑک پر تھوڑا سا آگے جا کر ہمارے محلے کو جاتی گلی آئے گی، تم وہیں گاڑی روک دینا، میں خود جا کر محرم بیٹی کو لے آؤں گی۔ سامنے سڑک پر دیکھ کر بات کرتی ردا کی والدہ کی چلتی زبان ایک دم رکی تھی، جبکہ ان کے چپ ہوتے ہی دوسری عورت بول پڑی تھی، کیونکہ یقیناً اس کی نگاہ بھی سامنے ہی تھی۔ ارے فرخندہ آپا،
یہ تو آپ کی ردا ہے نا، اور شاید محرم بیٹی بھی ہے اس کے ساتھ۔ دور سے ہی وہ دونوں بکھلائی بکھلائی سی لگ رہی تھیں، دونوں ہی اسکول یونیفارم میں ملبوس تھیں۔ زرخان نے ان دونوں خواتین کی گفتگو سن چکا تھا، اس کی نظر بھی ان دو لڑکیوں پر پڑ چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ ذرا سی بڑھا کر اس نے اگلے ہی پل سڑک پر کھڑی ان دونوں لڑکیوں سے ذرا فاصلے پر گاڑی کو بریکس لگائے تھے۔ ان دونوں میں سے فاطمہ موم کی بیٹی کون ہے؟ اس نے گردن موڑ کر ان دونوں سے پوچھا۔ انداز میں عجلت تھی۔ وہ بائیں طرف جو کھڑی ہے، سفید چادر میں، ردا کی والدہ نے جواب دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ سرحد سے باہر نکلا تھا اور ان دونوں کی طرف بڑھا تھا، جبکہ پیچھے دونوں خواتین گاڑی کے دروازے سے نامرد آزما ہونے لگیں، جو یقیناً ان سے نہیں کھلنے والا تھا۔ ردا نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے زرخان عباسی کو دیکھا، جس کی توجہ اس کے پیچھے چھپتی محرم پر تھی۔ آپ فاطمہ موم کی بیٹی ہیں نا؟ آپ پلیز میرے ساتھ چلیے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور آپ کو یاد کر رہی ہیں، ملنا چاہتی ہیں آپ سے۔ وہ بے حد نرمی سے بات کر رہا تھا، جبکہ ردا کی پشت میں منہ چھپائے کھڑی محرم نے اپنی مومی کے نام پر فوراً آنکھیں کھول کر چہرہ اوپر کیا تھا۔ اب ٹھٹکنے کی باری زرخان عباسی کی تھی۔ ایک بار پھر وہی چہرہ اس کے سامنے تھا، روئی روئی گلابی آنکھیں اور پھولے پھولے سرخ گال۔ وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ آپ کیسے جانتے ہیں میری مومی کو؟ تھوک نگلتے ہوئے وہ اٹک اٹک کر بولی۔ زرخان عباسی کو صحیح معنوں میں شرمندگی ہو رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں، وہ وہی ٹاپر تھی جسے 2 گھنٹے پہلے وہ تھپڑ مار چکا تھا۔ میں ان کا بیٹا ہوں، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن وہ تو میری مومی ہے۔ سامنے کھڑے شخص کے ڈر کے باعث وہ ٹھیک سے احتجاج بھی نہیں کر پائی۔ زرخان نرمی سے مسکرایا، جبکہ اس کی دلکش مسکراہٹ پر محرم نے اپنی آنکھیں یوں پھاڑی تھیں جیسے وہ کوئی انوکھا کام کر رہا ہو۔ زرخان عباسی نے نگاہ چرا لی۔ یہ سب تو آپ کو فاطمہ موم ہی بتائیں گی، آپ ابھی میرے ساتھ چلیے پلیز۔ نگاہ جھکائے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ زرخان کی گاڑی سے نکلتی فرخندہ آنٹی پر پڑی تھی، جو پھرتی سے ان کی طرف بھاگی۔ آنٹی، میری مومی کہاں ہیں؟ آواز میں بے تابی تھی۔ بیٹا، یہ صاحب انہیں لاہور لے گئے ہیں، بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں گے انہیں، تمہیں لینے آئے ہیں، تم انہی کے ساتھ چلی جاؤ۔ قریب آتے زرخان کو دیکھ کر ردا کی والدہ کے بجائے دوسری خاتون بولی تھیں، میں ان کے ساتھ۔ وہ بے بسی کے احساس تلے رو پڑی۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی پشت پر کھڑے زرخان عباسی کو دیکھا۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، آئیے پلیز بیٹھیے۔ زرخان نے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ آنٹی، اس نے ملتجی نظروں سے ردا کی والدہ کو دیکھا۔ بیٹا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہارا بڑا بھائی ہے، چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ ویسے بھی تم فاطمہ کے بغیر اکیلی گھر میں کیسے رہو گی؟ روتی ہوئی محرم کو گلے لگا کر انہوں نے آہستگی سے کہا۔ آنکھ سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ردا نے نم آنکھوں سے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ زرخان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ محرم کا دل ڈوبنے لگا۔ اپنے شناسا چہروں کو خود سے دور ہوتے دیکھتی وہ اور شدت سے رو دی۔ ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ زرخان نے بے چینی سے روتی ہوئی محرم کو دیکھا۔ وہ اس کے آنسوؤں سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ گاڑی چلاتا زرخان بار بار گردن گھما کر اس کو دیکھ رہا تھا کہ آیا وہ رو رہی ہے یا نہیں۔ اسٹاپ ویپنگ۔ جب وہ یوں ہی منہ چھپائے روتی رہی تو وہ ذرا سختی سے بولا تھا۔ وہ اس کے یوں سسکنے پر حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ زرخان کی بھاری آواز
اور لہجے کی سختی پر وہ اچھل کر دروازے سے چپک گئی۔ بھیگی پلکیں جھپک جھپک کے وہ یک ٹک سانس روکے ڈرائیونگ کرتے زرخان کو دیکھنے لگی۔ آنسو صاف کرو، بنا اس کی طرف دیکھے وہ قدرے نرمی سے بولا۔ محرم نے ہونٹ مروڑتے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیوں سے بچوں کی طرح آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ زرخان نے اس کی معصومیت کا یہ حسین منظر کچھ حیرت سے دیکھا تھا۔ دل میں کہیں کچھ ہلچل ہوئی تھی۔ اس لڑکی پر بے ساختہ ترس آیا تھا۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا سوگوار چہرہ اسے تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ شاید دل میں اس کے لیے جاگتا درد فاطمہ موم کے باعث تھا۔ وہ لڑکی فاطمہ کا خون تھی، ان کے جگر کا گوشہ تھی۔ جب وہ فاطمہ کے لیے امپورٹنٹ تھی تو اس کے لیے کیوں کر ان امپورٹنٹ ہو سکتی تھی؟ محرم کی خوف زدہ نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے زرخان نے اس کی جانب دیکھا۔ محرم نے فوراً نگاہ پھیری۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سیدھی ہو کر بیٹھو۔ اسے مسلسل اپنی طرف رخ موڑے بیٹھے دیکھے وہ پھر سے بولنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے پہلے سے بڑھ کر رونا آ رہا تھا، مگر زرخان کے خوف سے سانس روکے بیٹھی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو سختی سے آپس میں پھنسائے وہ سامنے سڑک پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ قصور کی حدود کراس کر کے گاڑی ہائی وے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ زرخان نے رخ موڑ کر پھر سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ وہ بالکل دروازے سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ روڈ پر نگاہ جمائے وہ لب بھیج کر ہونٹوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گلابی پنکھڑی جیسے نازک لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ زرخان نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کر دی، پھر ایک سائیڈ پر گاڑی روک کر اس کی طرف رخ کر لیا۔ محرم نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ زرخان کو سنجیدگی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر کب سے رکے آنسو بہت تیزی سے پلکوں کی باڑ پھلانگ کر رخساروں پر بکھرے تھے۔ "وائی آر یو ویپنگ ہنی؟" وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے محرم کا یوں رونا تکلیف دے رہا تھا۔ "مم، میں پیچھے چلی جاؤں؟" اس کی آواز بہت مدھم تھی، آنکھوں کے آنسو رکنے کو تیار نہیں تھے۔ "لیکن کیوں ہنی؟ یہاں کوئی پرابلم ہے؟" زرخان کا انداز نرم تھا۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، جبکہ محرم کے لیے اس کا یہ بدلا روپ سمجھ سے باہر تھا۔ "مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے." اس نے سادگی سے سچ بول دیا۔ "کس سے؟" زرخان کی حیرت دیدنی تھی۔ اس کے سوال پر محرم کی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ نچلے لب کو دانتوں تلے دبا کر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ "کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ بولو نا۔" جانتے بوجھتے بھی وہ اس کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ محرم نے کچھ ہچکچاہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ سے۔ اس نے پھر سچائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کہتے ہی وہ رخ موڑ کر آنکھیں میچ گئی۔ کہنے کو تو کہہ دیا تھا، مگر اب اس کا ننھا سا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر زرخان گاڑی سے اترا تھا اور گھوم کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ "اترو۔" اس کی بھاری آواز پر محرم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، جو دروازہ کھولے اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ وہ جھٹ گاڑی سے اتری تھی۔ زرخان چند قدم پیچھے آیا تھا اور اس کے لیے فورتھ ڈور اوپن کیا تھا۔ محرم فوراً اندر بیٹھ گئی، پھر چور نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو گاڑی کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ "اب ٹھیک ہے؟" اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یہ شاید محرم کو ہی چہرے پڑھنے کا ہنر نہیں تھا۔ جی۔ بھیگی پلکیں جھکاتے ہوئے اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ "اوکے، بٹ اب رونا مت، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا." وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم نے جھٹ اس بات میں گردن ہلائی، پھر اسی کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ زرخان پلٹا تھا اور جا کر واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ وقفے وقفے سے فرنٹ مرر سے اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا، اور پھر واقعی وہ سارے راستے میں خاموش رہی تھی۔ مزید
45 منٹ کی مسافت کے بعد اس کی گاڑی جنرل ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں داخل ہو رہی تھی۔ محرم کی سوکھی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ گاڑی پارک کر کے زرخان نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سرت سے نیچے اتری، آنکھیں صاف کر کے اس کی طرف دیکھا جو فون لسٹ میں فرنٹ ڈائل نمبر پر کلک کر کے فون کان سے لگا چکا تھا۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا یقیناً فاطمہ کے پاس سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، تم رہنے دو، میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اور گاڑی سے چپکی کھڑی محرم کی طرف پلٹا۔ چلو، زرخان نے دھیرے سے کہا، کہہ کر وہ ہاسپٹل کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ محرم بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ زرخان کے قدموں کی رفتار کافی تیز تھی، جبکہ محرم کو اس کا ساتھ دینے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ چکنے فرش پر پاؤں جما جما کر چلتی محرم کو لگ رہا تھا کہ وہ کہیں گر ہی نہ جائے۔ معاً زرخان کو اپنے پیچھے چلتی محرم کا خیال آیا تھا۔ وہ رکا اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے یوں اچانک رک جانے پر اپنی جون میں تیز تیز چلتی محرم اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، وہ یقیناً ہانپ رہی تھی۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نگاہ ڈال کر زرخان نے بہت آہستگی سے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ محرم نے جھجکتے ہوئے اپنے سامنے پھیلی اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھی، پھر آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ایسے ہی چل سکتی ہوں۔ اس کے کہنے پر زرخان نے ایک نگاہ اس کے جھکے سر پر ڈالی، پھر بنا وقت ضائع کیے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ محرم کی جان مٹھی میں آ گئی، دل کی دھڑکنیں سمٹ کر کلائی میں ہی دھڑکنے لگیں۔ اس نے تو بچپن سے بس فاطمہ کا نرم و شفیق لمس محسوس کیا تھا۔ ایک بھرپور مرد کی گرفت سے وہ سرے سے ہی ناواقف تھی۔ اب جو اس نے کلائی تھامی تھی تو دل عجیب سے احساسات تلے دھڑک اٹھا تھا، جانے خوف تھا یا وحشت، لیکن انکار کرنے کی ہمت کہاں سے لاتی وہ؟ سو آنسو پیتی وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ 7-8 منٹ بعد وہ دونوں ایک لمبے کوریڈور میں داخل ہوئے تھے۔ کوریڈور کے شروع میں ہی داد بخش ایک کمرے سے باہر نکلا تھا۔ محرم کی کلائی چھوڑ کر وہ سرت سے اس کی جانب بڑھا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ داد بخش نے بہت آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ بی بی کا علاج اب ممکن نہیں رہا سائیں۔ کوئی بم تھا جو بخش نے اس کے سر پر پھوڑا تھا۔ وہ ویران پڑتی آنکھوں سے داد بخش کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ کان کچھ اور بھی سن رہے تھے، مگر دل ماننے سے انکاری تھا، جبکہ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے بخش بہت دھیمی آواز میں سر جھکائے کہہ رہا تھا، انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیکسیشن کی ضرورت ہے، اور بالفرض اگر وہ ریلیکس رہتی بھی ہیں تب بھی 6 یا 7 ماہ سے زیادہ نہیں جی پائیں گی، اور دوسری صورت میں یعنی اگر انہیں کوئی شوق یا سٹریس ملتا ہے تو ان کی کوئی وین ڈیمیج ہو سکتی ہے، ٹیومر پھٹ سکتا ہے۔ اس کی بات زرخان نے کاٹ دی تھی۔ بس کر دو بخش، چپ ہو جاؤ۔